أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الشمس، اس سورت کا تعارف ہے النفوس الالہیہ۔ پچھلی سورت میں العقبۃ الالہیہ پیش کر کے انسان کو اپنی فطرت والا نفس بنانے کی دعوت دی گئی کہ اپنے نفوس کو پاک کریں، فطرت کے راستے پر چلیں، خواہ مخواہ بلا وجہ اپنے آپ کو کلفت، تکلیف، مشقت اور گناہوں میں نہ ڈالیں۔ اور اس صورت میں کئی نفوس کا تذکرہ کیا، عجیب نفوس، الشواہد التسع علی فلاح الزکیہ و خیبت الدسیسہ۔ شواہد تسع، 9 شواہد بیان کیے اور ان بڑے بڑے نفوس کا تذکرہ کیا، اور وہ بھی شہادت کے طور پر کہ یہ سارے بڑے بڑے نفوس اس بات پر گواہ ہیں کہ قد افلح من زکاہا، کہ جو بھی فسق و فجور سے بچ کر رہا، نافرمانیوں سے بچ کر رہا، وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، کبھی نقصان نہیں آئے گا۔ دیکھتے ہو سورج کو، کبھی یہ نقصان میں نہیں گیا۔ چاند ہے، اس کے پیچھے آتا ہے، یہ چاند اس کے پیچھے آتا ہے سورج کے طلوع کے وقت، یہ سورج کے غروب کے وقت۔ سورج کے غروب کے وقت دوسری طرف سے چاند طلوع ہوتا ہے، یہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اور سورج کے طلوع ہونے کے وقت جو چاند طلوع ہوتا ہے وہ صبح کے لمحے ہوتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مہینے کے ابتدا میں چاند بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو والنہار اذا جلاہا، روشن دن جب سورج کو روشن کر دیتا ہے، رات جب سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ غرض کسی بھی حالت میں رہنا، یہ اتنے بڑے بڑے نفوس کا یہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ جس نے تزکیہ حاصل کیا، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے رکھا، وہ ہمیشہ کامیاب رہا ہے، اس پر ذرا میل کچیل بھی نہیں آتی۔ پھر ادھر آؤ، والسماء وما بناہا، آسمان کو دیکھو، ذرا بلندی کو دیکھو، اس بلندی میں کتنی چیزیں اللہ نے سجائی ہیں۔ والارض وما طحاہا، زمین کے پھیلانے کو دیکھنا، یہ کبھی بھی نافرمانی میں نہیں گئی، نقصان میں نہیں گئی۔ یہ بڑے بڑے نفوس ہیں، تم تو چھوٹے ہو نا، یہ تو بڑے بڑے نفوس ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر، ایک ایک چیز کو سوچ سوچ کر چلتے رہو کہ دیکھو کبھی بھی ان کو نقصان نہیں آیا، کبھی بھی ان پر جھکاؤ نہیں آیا، کبھی ان پر زوال نہیں آیا، کہ یہ ایک اللہ کے امر کے تابع ہو کر چل رہے ہیں۔ تم نفوس اپنے پاک رکھو تو فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اپنے آپ کو ذرا دیکھ لو، اپنی بناوٹ کو دیکھ لو، یہ بناوٹ بن مانگے کہ اللہ نے تمہیں خوبصورت سی عطا کر دی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، صرف ایک دل اور دماغ، اس کے اندر الہام کیا، فجور اور اس کا تقوی، دونوں چیزیں رکھ دی، سمجھا دی، یہ نافرمانی ہے، یہ فرما برداری ہے۔ تمہارا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے چل رہا ہے، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، ان پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ چلتے رہیں گے۔ کافر کی بھی 5 انگلیاں رہیں گی اور مومن کی بھی۔ یہ نفوس اللہ نے تمہارے بنا دیے بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی کوئی ذمہ داری کے، یہ خود بخود چل رہے ہیں۔ صرف ایک دل و دماغ تمہارے، اور وہ بھی اس کے اندر ایک سوچ کا مادہ، تقوی اور فجور، یہ اللہ نے رکھ کر تمہارے حوالے کر دیا۔ باقی دل یہ اللہ چلا رہا ہے، دماغ بھی اللہ چلا رہا ہے، اس کے اندر بجلیاں اللہ پیدا کر رہا ہے، یہ خود بخود چل رہی ہیں، یہ اللہ نے تمہارے ذمہ نہیں لگایا۔ صرف دل اور دماغ کو سیدھی نیت سے چلانا، یہ اب تمہارے ذمہ ہے۔ قد افلح من زکاہا، صرف اس کو پاک کرنے والا، یعنی ایک تو ہے نا نیکیاں بھرنے والا، اور وہ ہے تحلیہ، اور ایک ہوگا گناہوں سے پاک کرنا، وہ ہے تزکیہ۔ صرف گناہوں سے پاک کرنے والا جب کامیاب ہو گیا تو تحلیہ، نیکیاں بھر کر اس کو خوبصورت کرنے والا پھر کتنا کامیاب ہوگا، وہ اس سے بھی بڑی ڈگریاں پا لے گا۔
وقد خواب من دساہا، جس نے اپنی اس نیت کو خراب کر کے رکھا نا، اللہ کی چاہت سے ہٹ کر چلا، تو وہ بڑے نقصان میں جائے گا۔ یہ نفوس خود دال ہیں اس بات پر، یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ کے امر پر چلنے والا بال برابر بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب زمین پر کچھ نفوس ایسے بھی تھے انسانوں کے، کذبت ثمود بطغواہا، سب سے بڑی قوم جو مال کے لحاظ سے، اللہ نے صرف ایک قوم کا تذکرہ کیا، کیونکہ انسان جب بگڑتا ہے سب سے زیادہ اپنے مال کے ذریعے وہ بگڑنے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی مالدار ایک قوم آئی تھی، اور یہ مال جو ہے ہر طبقے کے پاس چونکہ ہوتا ہے، چاہے صاحب اقتدار طبقہ ہو چاہے رعایا، اس لیے اللہ نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا جس کے پاس مال و اسباب زمین کے زیادہ تھے، اور یہ فن پارے جواہر پارے اللہ نے بڑے ان کو عطا کیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے کذبت ثمود بطغواہا، سمودیوں نے جھٹلا دیا، سرکشی اپنائی، اذم باس اشقاہا، سب سے سرکش اور بدبخت آدمی کو اپنے نبی کی نافرمانی کے لیے بھیجا انہوں نے، اور کہا کہ اس کا مقابلہ کرو، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے ایک جتھا بنایا ہوا تھا، جس طرح کہ سورہ النمل میں آتا ہے، ایک جتھا بنایا تھا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، 9 بندے تھے، اور اس صورت کا بھی جو شواہد ہیں وہ بھی 9 ہیں۔ انہوں نے 9 بندوں کا ایک جتھا بنا رکھا تھا، اور کہا بدماش تھے یہ کہ ہم یہ نبی کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب سے اشقا اور بدبخت لوگوں پر مشتمل وہ جتھا تھا، اذم بعث اشقاہا، لیکن ساری قوم ان کے ساتھ تھی نبی کی مخالفت میں۔ تو کیا ہوا، یعنی سب سے گندے نفوس انہی کے اس وقت تھے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پھر ان کے رسول یعنی سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت ایک اور نفس ان کو دکھایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کا کھانا اور پینا بڑے عجیب انداز کا ہوگا، لہذا اس کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل کر لینا کہ اللہ اتنے بڑے قادر ہیں، مطلق ذات ہیں کہ کچھ بھی تمہارے ساتھ آسانیوں والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے عجائبات قدرت مزید بھی بنا سکتا ہے، صرف تم اپنے ان فن پاروں کو دیکھ کر اور اپنے مال و اسباب کو دیکھ کر سرکشی اختیار نہ کرو۔ لیکن انہوں نے جھٹلائے رکھا، فعقروہا، انہوں نے نبی کے کام کی ہی مخالفت کر کے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، پھر ان نفوس کا کیا بنا، بدبخت نفوس تھے نا، تباہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان بدماشوں کے بدماشی کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ سب سے بڑے بدماش جو ہوتے ہیں ان کو یہ زعم ہوتا ہے کہ ہمارا کون ہے مقابلہ کرنے والا۔ فرمایا اللہ کو کوئی تمہارا ڈر نہیں تھا۔ پھر کیسے تباہ ہوئے، ایک چنگھاڑ اور زلزلے نے آ کر ان کو تباہ کر دیا، اٹھنے کے بھی نہ رہے۔ تو اب یہ سارے نفوذ اپنے پاک رکھیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔